بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ۔ آج آپ کے لیے ایک بہترین مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے گھر کا ماحول بہترین درسگاہ اور ایک شاندار مینیجر۔ ایک شاندار مینیجر کو کیسا ہونا چاہیے کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ایک بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی، تاہم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں کے درجنوں انٹرویوز کے باوجود کوئی بھی امیدوار یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویوز کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا، اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اسی سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا کہ اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے اسکلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی کا مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویو کر کے تنگ آ چکے تھے، دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی کوشش کی، تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی طور پر ظاہر نہیں کیا اور پینل کو انٹرویوز جاری رکھنے کو کہا۔ ایک روز ایک سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اور عام سے حلیے والا نوجوان انٹرویو دینے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنے اسمارٹ اور اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی سا انسان کہاں سلیکٹ ہو پائے گا۔ اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی امیدواروں کی ناکامی کا سبب بنا۔ خیر، نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال دہرایا۔ جنٹل مین، یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی کی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا، سر، اچھا مینیجر وہی ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے۔ عجیب و غریب جواب سن کر پینل ممبران چونک گئے۔ وہ نوجوان کے اس بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی بوچھاڑ کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، اور پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی؟ پینل ممبران حیرت سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے جواب دیا، سر، اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا۔ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں وہ کمپنی مالک تھے، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹنگے ہیں، کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کس کی کتابیں کہاں دھری ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، استری کر کے کون دے گا، سب کے من پسند کھانے بنا کے سامنے رکھنا، پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے،
फिर घर भर की सफाई, झाड़ू, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह सबसे पहले जाग कर सबको जगाना, एक एक को खिला पिला कर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पैबंद लगाना, बटन टूट जाता तो टाँका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज वाला खाना और दवाई देना, ईद, शादियों से सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियां रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी सरदा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और ना जाने क्या क्या कुछ। ये सब कुछ मैनेज करने वाली मेरी माँ है, वो शानदार मैनेजर हैं। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते हैं कि हमारी फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते हैं, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी वालदा से पूछो। और इससे मज़ेदार बात ये कि खुद वालिद साहब का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता के दफ्तर की फाइलें तक वालदा के पते पर होती थी। तभी हम अक्सर वालिद को छेड़ते हुए कहा करते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे ज़्यादा तो वालदा घर को जानती और समझती हैं। वालिद भी हंसकर एतराफ़ किया करते थे कि वालदा के होते हुए इन्हें कभी इस बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ़ है। कंपनी मालिक ने तहसीन आमेज़ निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल की तरफ मुखातिब होकर कहा, आप सब ने इस नौजवान का जवाब सुनकर ऐसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके जवाब के पीछे इसका मुशाहिदा भी है और उम्र भर का तजर्बा भी, एक ठोस नज़रिया भी। मुझे भी ऐसा ही मैनेजर चाहिए जिसके होते हुए बराए नाम मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊं। ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने की मुबारकबाद देते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और पैनल मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। इस कहानी के दो पहलू हैं, एक तो ये कि घर का माहौल बेहतरीन दरसगाह है और दूसरा ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई और घिसी पिटी किताबी बातों का सहारा लेने के बजाय सादा अल्फाज, अमलियत पसंदी और फितरी मुशाहिदात पर मबनी सोच से काम लें, आप ज़्यादा मोतबर ठहरेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए कि उनको कामयाब बनाने के लिए हम उनकी ऐसी तरबियत करें कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनकर उभरें, जो लोगों की कदर कर सकें और अपनी बात मनवा सकें। इल्तमास से दुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।